خاندانی جملہ تھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی. تو پہلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا نا جملہ کیا ہے؟ میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, فاعبدنی, عبادت کس کی کرنی ہے؟ میری. اور اس کے بعد جو سب سے پہلا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا ہے. دیکھو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنا چھوڑ دو. اسلام اور نماز کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. تبھی امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو نماز چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو. عرب میں ایسے لوگ بھی ہیں شراب پی رہے ہیں مگر نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں, میں پوری ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا ان کا, پھر وہ ڈیلیٹ کروا دیں گے, وہ ان کے وہاں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے, کہ کہتے ہیں ہم نے عیاش عربوں کو بھی دیکھا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑتے وہ. یہ تو ہندوستان پاکستان کی بدعت ہے کہ اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں اور نماز بھی قضا کر دیتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اے موسیٰ خوب سمجھ لے, بے شک قیامت ایک دن آ کر رہے گی. أَكَادُ أُخْفِيهَا, اس کا ٹائم میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ, تاکہ انسان جو عمل کر رہے ہیں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. یہ حکمت بیان کر دی اللہ نے, کیونکہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو اے موسیٰ جو اچھا ہے وہ بھی مر کے ختم, جو برا ہے وہ بھی مر کے ختم. اچھے کو اچھائی کا بدلہ نہیں, برے کو برائی کا بدلہ نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے موسیٰ میں تجھے بتا رہا ہوں, یقین کر لے, پبلک کو جا کے بتا دے. اب پبلک تجھ پہ یقین کیسے کرے گی کہ اللہ نے بتایا؟ وہ میں تجھے معجزے دوں گا, وہ میں تجھے معجزے دوں گا. وہ ٹھہر جا, بھی بتاتا ہوں کیسے یقین آئے گا تیرے اوپر لوگوں کو کہ تو واقعی اللہ کا سفیر ہے. وہ بتاتا ہوں میں. حضرت موسیٰ پریشان ہو رہے تھے نا, اللہ میں یہ باتیں پبلک کو بتاؤں گا, مانیں گے کیسے وہ کہ میں تیرا پیغمبر ہوں, کوہ طور پر تو نے مجھ سے بات کی ہے. اللہ نے کہا بھی ٹھہر جا, وہ میں بتاؤں. یہ سب باتیں دل میں ہو رہی ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. یہ اہم پیغام اللہ نے حضرت موسیٰ کو دے دیا. اب اللہ نے حضرت موسیٰ کے دل میں آ رہا ہوگا نا, اللہ میں تو جانے کہ تو نے مجھ سے بات کی, میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے کلام کیا, میں لوگوں کو جا کے بتاؤں گا تو پبلک یقین نہیں کرے گی. تو اللہ نے پھر کیا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا اور یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے, تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب بنتا تھا عصا, لاٹھی, بس. حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کام کی ہے, آگے کام بتانا شروع کر دیے. اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. وأحش بها علی غنمی, اور درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو. کیسے یار, اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر پیدا کیے, کام کیا ہے؟ درختوں سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلانا. کہتے ہیں تکلف والی زندگی جو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بنتا. آپ جیسے ہو نا ویسے نظر آؤ. اور اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تو کرنا کیا ہے, تو نے اذهب الی فرعون, جانا کس کے پاس ہے؟ فرعون کے پاس. اتنا مشکل کام لگا دیا. فرعون وملئہ, اور اس کے جتنے سرکاری اہلکار ہیں نا ادھر جا کے ان کو دعوت دینی ہے. انہم کانوا قوما, تک بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے نبوت عطا فرمائی. ان سے کہا کہ آپ اب فرعون کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, کہ میں نے ایک جان کو قتل کیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. سورہ طٰہٰ میں یہ واقعہ اور تفصیل سے ہے. قال رب اشرح لی صدری, جب اللہ نے کہا نا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا مانگی, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. پہلے تو کہا کہ اللہ اسی کو نبی بنا دے, اسی کو بھیج دے, مجھے نہیں بھیج. لیکن جب اللہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تو دوسری دعا کیا مانگی, میرے اہل میں سے ایک میرا نائب بنا دے, وزیر بنا دے, مددگار بنا دے. ہارون اخی, جو میرا بھائی ہے, اشدد بہ ازری, اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم دونوں مل کے تیری حمد و ثنا کریں کثرت کے ساتھ. اے اللہ تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے, تو میری کمزوری اور میری قسم پرسی کو دیکھ رہا ہے, تو میری مدد کر. تن اخرى, اب اللہ کو پتہ ہے موسیٰ کے ذمے جو کام لگا ہے وہ بہت پریشانی والا کام ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے تجھے غم سے نجات دی. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, پھر ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا. یعنی مدین پہنچنے کے بعد یہ راستے میں سفر کی مصیبتیں, یہ تمام مراحل سے گزار کر
فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو مدین والوں میں کئی سال تو نے وہاں گزارے. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، آج تو اس مقام پہ پہنچا ہے اے موسیٰ. اصطنعتک لنفسی، اب تو تیرا نہیں ہے بلکہ تو کس کا ہے؟ میرا ہے. اذهب انت، تیری دعائیں ساری قبول کر لی، اب تو بھی جائے گا. واخوک، اور تیرا بھائی بھی، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، تجھے تنہا نہیں چھوڑ رہا. ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. تو فرعون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہا ہے نا، تو مصر چلا رہا ہے زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہا ہے، بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو. تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ لمن حولہ الا تستمعون، لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے. حالانکہ باتیں بالکل، جو دربار میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا. تو فرعون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں، خدا کو ڈیفائن کرو. اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا، جس نے یہ بنایا. فرعون کو پھر غصہ آ گیا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. پہلے کہہ رہا تھا آسمانوں کا پالنے والا، زمین کا پالنے والا، میں نے ابھی اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا نہیں ہے، اس پہ میں ابھی اعتراضات کروں، ان اعتراضات کے جوابات چلیں. اور یہ اس نے دوبارہ وہی اسٹائل اختیار کر لیا، وہی انداز، کہہ رہا تیرا بھی رب اور آسمانوں اور زمین اور تیرے باپ دادا کا بھی رب. پھر غصے میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اے لوگو خدا نے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ معاذ اللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میری سن نہیں رہا، اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. طنز کیا اس نے کہ جس کو خدا نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ دیوانہ ہے، مجنون ہے. حضرت موسیٰ رکے نہیں، کیونکہ فرعون تو چاہ رہا تھا نا یہ بات کیا ہو، بند ہو، ختم ہو. کیونکہ حق میں اٹریکشن ہوتی ہے، حق جیسا بھی ہو نا کتنا ہی کڑوا ہو، اللہ نے اس میں خاص قسم کی اٹریکشن رکھی ہے. فرعون کے محل میں کبھی کسی نے یہ باتیں سنی نہیں تھیں، پہلی دفعہ سن رہے تھے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. فرعون کو ڈر تھا میری کابینہ آہستہ آہستہ میرے خلاف ہو جائے گی، کھسکنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. تو فرعون نے جیسے ہی کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ مجنون ہے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میں جس رب کی بات کر رہا ہوں، پہلے میں نے کہا تھا آسمانوں اور زمین کا رب، پھر میں نے کہا تیرا اور تیرے باپ دادا کا رب، تیسری بات میں کرتا ہوں مشرق بھی وہی پالتا ہے اور مغرب بھی وہی پالتا ہے، اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان سب کا رب، اگر تو عقل سے کام لے. اور فرعون جو ہے نا بھنا گیا نا، اب آ گیا وہ ابے تبے پر. ٹھیک ہے نا، فرعون کا خیال یہ تھا کہ باتوں میں تو دم ہے، شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرو، یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم مان لیں. تو فرعون نے کہا کہ کیا آیت ہے، فاتی بہ ان کنت من الصادقین سے پہلے جو آیت ہے کہ ان کنت جیت بآیۃ فاتی بہا ان کنت من الصادقین، تیرے پاس اس کی نشانی کیا ہے کہ تو خدا کا پیغمبر، کیسے مان لیں ہم. موسیٰ تو تلاش میں تھے کہ یہ نشانی مانگے اور میں پیش کروں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا